السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج اتوار کا دن ہے 30 جمادی الاولیٰ 1441 ہجری 26 جنوری 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید اور قرآن مجید کا 10واں پارہ سورہ توبہ 19ویں آیت مبارکہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اجعلتم، کیا تم سمجھتے ہو، سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرامی، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کمن، اسی طرح ہے، آمنا، جس طرح کے کوئی ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وجاہد، اور اس نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، لا یستوون، نہیں برابر ہو سکتے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، القوم الظالمین، ایسی قوم کو جو کہ ظالم ہے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا اسی طرح سمجھ لیا ہے جس طرح اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے جو سب سے پہلی بات ہمارے سامنے رکھی ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ رب کائنات ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی اگر نیکی کی جاتی ہے تو یقیناً ہر نیکی کا اپنا اپنا ایک اجر ہے، اپنا اپنا ایک ثواب ہے، اپنا اپنا ایک سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا اپنا ایک نظام ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی نیکی کر کے کسی بڑی نیکی کا مقابلہ کر لے گا تو یہ اس کی حماقت ہے، یہ اس کی بے وقوفی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ تفسیر ابن کثیر میں اس حوالے سے زیادہ تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام میں جو استفہام ہے نا، وہ استفہام انکاری ہے، اور استفہام انکاری کے حوالے سے میں اپنے سامعین کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں کہ سوال ہو، سوال کا جواب ہو، اور جواب سوال کے اندر ہو، اور وہ جواب نفی میں ہو۔ جس طرح کے پیچھے یہ بات گزر چکی ہے، ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، تو یہ اصل میں اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اہل مکہ، بے شک ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو راستے میں حاجیوں کو لوٹ بھی لیا کرتے تھے، لیکن ایک طبقہ ان میں ایسا بھی تھا جو کہ حجاج کرام کو پانی پلاتا تھا، اور پھر بیت اللہ کی تعمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اہل مکہ نے ہی کی۔ تو یہاں میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اجعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، یہ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر صرف پانی پلانا مقصود نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ حجاج کرام کے کھانے کا اہتمام بھی مقصود ہے۔ جس طرح کے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا جس کا نام اصل میں کچھ اور تھا، لیکن وہ حجاج کرام کو اپنے گھر سے ستو گول کر پلایا کرتا تھا۔ تو ستو جو ہیں یہ بیک وقت اس کو کھانا بھی کہہ سکتے ہیں اور پانی بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو لت السویق عربی زبان میں کہتے ہیں ستو گھولنا، تو لوگوں نے اس کا اصل نام فراموش کر دیا اور اس کا نام اللات رکھ دیا۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کی بات ہے۔ تو جب وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے اس کا بت بنا کر بیت اللہ میں رکھا اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ حجاج کرام کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے، بیت اللہ کی تعمیر کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 کام ہیں، اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنا، ان 3 کاموں کے مقابلے میں یہ جو حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کے کھانے کا اہتمام کرنا ہے یا بیت اللہ کی تعمیر ہے، ان کے مقابلے میں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں یہ لکھا ہے، بڑی پیاری عبارت ہے، کہتے ہیں ان اللہ تعالی انکر علیہم التسویۃ بین ما کان تعملہ الجاہلیۃ من الاعمال التي صورتها صورت الخیر۔ کہتے ہیں کہ رب کائنات نے زمانہ جاہلیت میں یہ جو عرب والے ایک نیکی کا کام کر کے اس کی بڑی خوبصورت تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، فخر کرتے تھے کہ دیکھو بھائی ہم لوگ بیت اللہ کے وارث ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، تو دوسری طرف ان کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ تو امام شوکانی فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کی ہے، اور اگر موجودہ حالات کی مناسبت سے دیکھا جائے تو ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ٹرسٹ قائم کر رکھے ہیں، اور دوسری طرف ان کی صورتحال کیا ہے کہ ان کی اپنی عملی زندگی دین سے کوسوں دور ہے۔ تو اصل میں اس آیت مبارکہ کو یہاں لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر ہمارے پاس اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، دوسری طرف ہم بظاہر مسجد کمیٹی کے صدر بھی ہیں، مسجد میں سالانہ ہزاروں روپیہ فنڈ بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم یتیموں بیواؤں کی داد رسی بھی کرتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ الفاظ اگرچہ سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ دونوں کام برابر نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا لا یستوون عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دونوں کام کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ الفاظ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں بطور تاکید رب کائنات نے نقل فرمائے ہیں کہ یہ پہلا گروہ اور دوسرا گروہ۔ اب صحابہ کرام میں سے بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے کبھی حاجیوں کو پانی نہیں پلایا، صحابہ کرام میں بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر میں کوئی حصہ نہیں لیا، لیکن دوسری طرف ان کا اللہ پر اور آخرت پر پختہ ایمان تھا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد و قتال کیا۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو موازنہ کیا ہے اس کے نتیجے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں کام کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اس بات میں مزید وزن پیدا کرنے کے لیے فرما دیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ جو لوگ بذات خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں اس سے پہلے کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت سے دور رکھنا چاہتے ہیں، نہیں، اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جو انسان بذات خود شرک کی گندگیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو، جو بذات خود بغاوت اور ظلم کے راستے پر چل رہا ہو، جو بذات خود خیر کے راستے پر نہ آنا چاہتا ہو، اللہ رب العزت پھر اس کو کبھی بھی ہدایت عطا نہیں فرماتے ہیں۔ اور یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے، تفسیر البحر المحیط میں اس بات کی تفصیل موجود ہے۔ تو حاصل کلام خلاصہ اس آیت مبارکہ کا یہی ہے کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان دراصل وہ بیس اور بنیاد ہے جس پر ہمارے دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ یہ بنیادی طور پر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک امتحان ہوتا ہے انسان کے ایمان کا۔ جو ایمان والا ہے وہ جہاد سے کبھی راہ فرار اختیار نہیں کرے گا، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں کبھی نہیں لڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں نیکیاں ضرور کرنی چاہیے، لیکن نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ جس بنیاد پر ہماری عمارت کھڑی ہے، عقیدہ، توحید، اس کو بھی خصوصی طور پر مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔